بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق باب المسح علی الخفین یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد ہی آپ تک پہنچتا رہے۔ تو صاحب نور الایضاح فرماتے ہیں باب المسح علی الخفین، کہ یہ باب موضوع پر مسح کے بیان میں ہے۔ مسح علی الخفین کو تیمم کے بعد ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیمم کا ثبوت جو ہے وہ کتاب اللہ سے ہے، جبکہ مسح علی الخفین کا ثبوت جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے مسح علی الخفین کو تیمم کے بیان سے مؤخر کیا۔ فرماتے ہیں صح المسح علی الخفین فی الحدث الاصغر للرجال والنساء، کہ مسح کرنا موضوع پر جائز ہے حدث اصغر میں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ یاد رکھیں کہ مسح علی الخفین کے متعلق کئی احادیث ہیں کہ مسح علی الخفین کرنا یہ جائز ہے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ جو شخص مسح علی الخفین کے جواز کا اعتقاد نہیں رکھتا کان مبتدعا، وہ بدعتی ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی سائل نے سوال کیا کہ اہل سنت و جماعت کی علامات کیا ہیں، کہ سنی ہونے کی علامات کیا ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنی ہونے کی چند علامات بیان کی، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سنی وہ ہوتا ہے جو شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو بقیہ صحابہ پر فضیلت دیتا ہے، اور خاتنین یعنی حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہے، وہ سنی ہوتا ہے۔ اور دوسری آپ نے علامت بیان فرمائی کہ جو مسح علی الخفین کو جائز سمجھے اور اس کا اعتقاد رکھتا ہے وہ سنی ہوتا ہے۔ تو مسح علی الخفین کو جائز سمجھنا یہ سنی ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ فرمایا صح المسح علی الخفین، کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، فی الحدث الاصغر للرجال والنساء، حدث اصغر میں مردوں اور عورتوں کے لیے۔ خلاصہ یہ عبارت یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے کہ جو محدث ہوا حدث اصغر کے ساتھ، یعنی بے وضو ہوا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بے وضوئی کی حالت کے اندر موضوع پر مسح کرنا مرد و زن کے لیے سفر و حضر کی حالت میں یہ جائز ہے۔ اور حدث اکبر میں یعنی جنبی شخص ہو جس پر غسل واجب ہو، اس کے لیے موضوع پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ مسح علی الخفین حرج دور کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ مسح علی الخفین کی رخصت جو دی گئی ہے وہ حرج کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر مسح علی الخفین کو جائز قرار نہ دیا جاتا تو وضو کرنے کے لیے بار بار موزے اتارنے پڑتے، پھر پہننے پڑتے، پھر اتارنے پڑتے، پھر پہننے پڑتے، تو اس کے اندر حرج ہے۔ تو حرج کو دور کرنے کے لیے مسح علی الخفین کی رخصت دی گئی ہے، جبکہ جنابت کی حالت میں حدث اکبر کی حالت میں کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔
کیونکہ وہاں عدم تکرار کی صورت موجود ہے۔ تو یہی بات بیان فرمائی کہ موضوع پر مسح کرنا حدث اصغر کی حالت میں مرد و زن کے لیے یہ جائز ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ سَخِينٍ غَيْرِ الْجِلْدِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُمَا نَعْلٌ مِنْ جِلْدٍ أَوْ لَا، کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے اگرچہ وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ سَخِينٍ، اگرچہ وہ دونوں موزے ہوں کسی موٹی چیز سے چمڑے کے علاوہ، برابر ہے کہ ان کے لیے نعل ہو یا نہ ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر موزے کے صرف نیچے والے حصے پہ چمڑا لگا ہوا ہو تو اسے منعل کہتے ہیں، اور وہ موزہ کہ جس کے اوپر بھی چمڑا لگا ہوا ہو اور اس کے نیچے بھی چمڑا لگا ہوا ہو اس کو مجلد کہتے ہیں۔ اچھا جی، اور وہ موزہ کہ جس کے اندر یہ تین باتیں موجود ہوں کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچے، دوسری بات یہ ہے کہ بغیر باندھنے کے وہ پنڈلی پر رکا رہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس کو پہن کر بغیر جوتے کے 4-5 کلومیٹر پیدل چل سکے، تو اس قسم کے موزے کو سخینین کہتے ہیں۔ اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ موزے جو سخینین ہوں، خواہ منعل ہوں یا نہ ہوں، کہ ان کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو یا نہ لگا ہوا ہو، تو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ بات صاحب نور الایضاح بیان فرما رہے ہیں۔ محشی حاشیہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اگر موزے رقیق ہوں، ان کان رقیقین غیر منعلین، فرماتے ہیں کہ اگر وہ دونوں موزے رقیق ہوں یعنی پتلے ہوں، باریک ہوں، اور غیر منعل ہوں، ان کے نیچے چمڑا لگا ہوا نہ ہو، تو نہیں ہے جائز ان دونوں پر مسح کرنا بالاتفاق۔ وَإِنْ كَانَ سَخِينَيْنِ مُنَعَّلَيْنِ جَازَ اتفاقاً، اور اگر وہ دونوں موزے سخینین ہوں یعنی موٹے ہوں، منعلین ہوں، ان کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، تو بالاتفاق ان پہ مسح کرنا جائز ہے تمام ائمہ فقہا کے ہاں۔ وَإِنْ كَانَ سَخِينَيْنِ غَيْرَ مُنَعَّلَيْنِ، فرماتے ہیں کہ اگر وہ موزے اس طرح کے ہوں کہ دونوں موٹے تو ہوں لیکن غیر منعل ہوں، کہ ان کے نیچے چمڑا لگا ہوا نہ ہو، تو پھر یہ موزے جو ہیں محل اختلاف ہیں، اس کے اندر اختلاف ہے کہ ان پہ مسح کرنا جائز ہے یا نہیں۔ لا یجوز عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ان پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے، خلافاً لہما، خلاف صاحبین کا، وہ فرماتے ہیں کہ مسح کرنا جائز ہے۔ وَأَنَّهُ رَجَعَ إِلَىٰ قَوْلِهِمَا فِي آخِرِ عُمَرِهِ، محشی فرماتے ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر موزے سخینین ہوں اور غیر منعل ہوں تو ان پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے،
تو فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا پہلے یہی موقف تھا کہ مسح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی آخری عمر میں صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرما لیا تھا کہ مسح کرنا یہ جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ من شيء سخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا، کہ مسح کرنا جائز ہے موزوں پر اگرچہ ہوں وہ دونوں موزے کسی موٹی چیز سے، ایسی موٹی چیز کہ جو چمڑے سے نہ ہو، برابر ہے کہ ان دونوں موزوں کے لیے نعل ہو یا نہ ہو، یعنی ان دونوں کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو یا نہ ہو۔ تو آج کے سبق کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔